I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear: "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away." شالے. مجھے قدیم سرزمین سے آیا ہوا ایک مسافر ملا جس نے کہا، دو بڑی اور بے دھڑ کے پتھر کی ٹانگیں صحرا میں کھڑی ہیں. جن کے پاس ریت پر آدھا دھسا ہوا ایک ٹوٹا ہوا چہرہ پڑا ہے، جس کی تیوری اور شکن آلود ہونٹ اس کی بے رحم حکومت کا زہر اگلتی ہیں. بنانے والے نے کتنے اچھے سے یہ جذبات پڑھے تھے جو ابھی تک ثبت ہیں ان بے جان چیزوں پر. وہ ہاتھ جس نے مذاق اڑایا تھا، وہ دل جو نفرت سے بھرا ہوا تھا، دکھاتی ہیں، اور اس کے پائیدان پر یہ الفاظ لکھے ہیں: میرا نام اوزیمینڈیس ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. میرے کارناموں کو دیکھو کتنے بڑے، اور مایوسی کہ ہر چیز تو فنا ہے. اس عظیم صحرا میں ملبے کے آس پاس کچھ نہیں بچا بڑی تباہی کے. بے پایا کھلی اور ہموار ریت دور تک پھیلی ہوئی ہے. یہ پوئم ایک داستان ہے، ایک داستان جو شاعر لکھتا ہے جب اس سے کوئی مسافر دور کسی قدیم دھرتی سے ملنے آتا ہے. وہ مسافر جس نے کہ اس دھرتی پر بغور معائنہ کیا ہوتا ہے، ایک بادشاہ کا جس کا نام اوزیمینڈیس تھا، جس کو فیرو ٹو یعنی فرعون بھی کہا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ دو بڑی بے دھڑ کی پتھر کی ٹانگیں
صحرا میں تنہا کھڑی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کا دھڑ گر چکا ہے اور ایک چہرہ جو ٹوٹا ہوا ریت میں دھسا ہوا پڑا ہے، اور اس چہرے کے اوپر کچھ جذبات واضح نظر آتے ہیں، اس کے شکن آلود ہونٹ، اس کے ماتھے پر بل، اور اس کی آنکھوں میں تہمکانہ جذبات، اس کا ہاتھ جس نے لوگوں کے مذاق اڑائے تھے، اور اس کا دل جو بھرا ہوا تھا، اور اس کے پائیدان پر یہ لفظ لکھے تھے، میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، دیکھو میرے کاموں کو، مایوسی اور مایوسی کے ساتھ بہت طاقت کا اظہار، وہ طاقت کا اظہار جو کہ فنا تھی، آج ختم ہوئی، کچھ نہ رہا، کچھ نہ رہا۔ اس پوری پوئم کے اندر اوزیمینڈیس یعنی کہ فرعون کے تکبر کی داستان بیان کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن آنسر اسٹوڈنٹس، وٹ کائنڈ آف فیلنگ ڈز دا پوئم کریٹ ان دا ریڈرز مائنڈ؟ قارئین کے ذہن میں کیا نقش چھوڑتی ہے یہ نظم؟ دا پوئم کریٹس مکسڈ فیلنگز آف پٹی اینڈ فیئر ان دا ریڈرز مائنڈ. He feels that nothing is everlasting, even the statue of Ozymandias is broken. اسے پتہ چلتا ہے کچھ بھی بقا نہیں، تکبر کی داستان زوال پذیر ہوتی ہے کہ مجسمہ بھی اوزیمینڈیس کا ٹوٹ چکا ہے. Once he was the king of kings, but then he had a fall. ایک دفعہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور پھر وہ چکنا چور ہوا. What did the traveler see in the desert? The traveler saw two vast and trunkless legs of stone in the desert. Near them he saw the distorted face of a man half sunk in the sand. بچوں ایکسپلینیشن میں ریفرنس، پوئٹ کا نام اور پوئم کا نام سیم لکھیں گے، کنٹیکسٹ جس میں آپ مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں، تھیم لکھ سکتے ہیں، سینٹرل آئیڈیا لکھ سکتے ہیں 5 to 6 لائنز کا، اور ایکسپلینیشن اس پوئم کی کوئی بھی اسٹینزا آپ کو دیا جائے آپ مکمل ایک ہی لکھ سکتے ہیں، جو کہ 1.5 شیٹ پہ جانی چاہیے یا اس سے ایکسٹینڈ کرنی چاہیے، جس میں سے 5 میں سے 4 مارکس، 2 مارکس ریفرنس کے، 1 کنٹیکسٹ کا اور 2 میں سے 1 ایکسپلینیشن. اگر ایکسپلینیشن آؤٹ اسٹینڈنگ لکھی جائے تو 5 out of 5 بھی مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بچوں یہ پوئم ختم ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ پوئم میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.